پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، عورتیں کہیں رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، کیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وعدے پر، اس عہد پر، اس توبہ پر قائم رکھے، کیونکہ یہ عہد، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے بڑھ کر اہم فرض ہے۔ علماء کرام کی تقاریر میں، خطابات میں ابھی آپ نے سنا، اور ہمیشہ آپ کی سماعتوں کے پردوں سے یہ نصیحتیں ٹکراتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیغامات وہ دل میں اتر جائیں، نثر میں بھی اور نظم میں بھی یہ پیغام آپ نے ابھی تب علماء کرام سے سنے۔ سب کا مطلب یہی ہے، اور حضور جو آپ نے وعدہ بھی کیا، کیا وعدہ کیا؟ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ وہ کون سا راگ ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ دین پر سختی سے قائم رہنا ہے، اور لاکھ بہکانے والے آئیں، ڈرانے والے آئیں، لیکن کسی کی بھی بات پر دھیان نہیں دینا ہے، شیطان کے پھندے میں نہیں آنا ہے، بلکہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ کیا ہے؟ جو پیا کو بھائے اختر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں روک دیں، اس سے باز رہو۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ اسی کا عہد کیا ہے کہ شریعت کی پابندی کریں گے اور شریعت پر گامزن رہیں گے، طبیعت کچھ بھی کہے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے، طبیعت کی طرف، طبیعت جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب طبیعت ہماری چاہ رہی ہے تو اب شریعت بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ یہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طبیعت کچھ بھی کہے، اپنے
طبیعت کچھ بھی ہو لیکن شریعت کا جو حکم ہے وہ آ جائے تو اس کے آگے طبیعت کو اپنی جھکا دو. یہی پیغام دیا تاج الشریعہ نے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر استقامت عطا فرمائے, کیونکہ یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے, کلام اس کا ہے, قدیم ہے, اس کی ذات کے ساتھ میں قائم ہے, لیکن جب بلایا اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو تو پھر ارشاد ہوا کہ آؤ میری بارگاہ میں, تو آؤ ہم سے کس طور سے مانگو, کس طرح سے مانگو, تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ. تو پھر دنیا کی دولت, دنیا کی بادشاہی, یہ سب یہ تو تمہیں مل ہی جائے گا. یہ تو وہ ہے کہ ساری دنیا تمہارے لیے مسخر کی گئی. کتنا کم نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. مجھ سے کیا مانگو, آؤ عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ, سیدھا راستہ کون تھا؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے, سوچا ہی تھا. قرآن نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا, اور ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹک گئے. کچھ لوگ ہیں, یہ بات ضمنی طور پر بیچ میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگوں کو پہلے بھی چڑ ہوئی, بعد میں بھی چڑ ہو جاتی ہے, اور بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر جگہ ہر وقت جہاں آپ شروع ہوئے فوراً آپ نے شروع کر دیا بد مذہبوں کا رد. ارے جہاں ضرورت ہو وہاں کرو, جہاں ضرورت ہو وہاں کیا جائے. تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا, 5 وقت بلایا. کوئی کہہ سکتا ہے ضرورتاً, کسی کی ہمت ہے جو یہ کہہ دے؟ نہیں کہہ سکتا. اور 5 وقت ان کا رد فرمایا اور یہ دعا کروائی کہ ان کے راستے پر نہ چلا جو راہ سے بھٹک گئے, اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو بھٹک گئے ان کے راستے پر مت چلا, بلکہ جن پر تیرا انعام ہوا ان پر چلا. وہ کون ہے؟ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے, وہ صدیق اکبر ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, اور حضرت عثمان غنی ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے, تمام اولیاء اللہ ہیں, غوث و اقواس ہیں, اور وہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تمام صحابہ کرام, تمام صحابہ کرام سب, ہر بد مذہب کا رد, ہر گمراہ کا رد, آؤ ہماری بارگاہ میں, تو آؤ یوں عرض کرو. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو راستہ چلا ہے, سیدھا راستہ چلا, یا اللہ نے فرمایا. ہم نے کہا, اور انہوں نے کہا دکھا. بات یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتا ہے, جس کی حاجت ہوتی ہے وہی مانگتا ہے. اور سنیوں نے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اعلیٰ حضرت نے یہ مانگا تو بتا دیا کہ راستہ تو دیکھ لیا. رسول اللہ آئے, اور صدیق اکبر آئے, عمر فاروق آئے, عثمان غنی آئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے, صحابہ کرام آئے, تابعین آئے, غوث و اقواس آئے, غوث اعظم آئے, اور خواجہ غریب نواز آئے, اعلیٰ حضرت آئے, حضور مفتی اعظم ہند آئے, تاج الشریعہ آئے. راستہ دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. راستہ دیکھ لیا ہے, صاف
چمک رہا ہے، چلتے رہنا، اس پر قائم رہنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا ان کی تمنا صرف یہی تھی کہ دکھا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بد مذہب سے، شیعوں سے، چکڑالوی سے، اور جو اس وقت تفضیلیت کا ان سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت سے سنو، اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا اور اس کو جنت، اس کو نار جو ہے، آگ جو ہے اس کو چھو نہیں سکتی۔ بے شک سبحان۔ یہ عالم ہے اور یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ سیدھی راہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، تو کیا ہے وہ بتایا اعلی حضرت نے، اپنے نثر میں بھی بتایا اور رد کرا ان سب کا، اور پھر اپنے منظوم کلام میں بھی بتایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور سبحان اللہ، اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اعلی حضرت نے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور۔ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی جو ہیں وہ نجوم کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان کو تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر اعلیٰ نے فرمایا نجم ہے اور ناؤ ہے۔ پرانے زمانے میں، آج بھی نیویگیشن سسٹم یہ ہے، اگر جن لوگ پہلے اس دور میں لوگ جو تھے وہ جاتے تھے اور باہر نکلتے تھے، نکلا تارا دیکھا انہوں نے اور تارے سے وہ جہت مقرر کر لیتے تھے اور پتہ کر لیتے تھے کہ اس طرف جانا، وقت بھی نکال لیتے تھے تاروں کو دیکھ کے۔ تو اب آپ تصور میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ دنیا ایسی تمام طرح کے فرقے ہیں، اس طرح سے منزل پہ پہنچیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ جس طور سے کہ نجم کو دیکھ کے لوگ راستہ طے کیا کرتے تھے، تو وہ نکشتی نجات کون سی ہے؟ وہ اہل بیت اطہار کی ہے۔ وہ ان کی محبت میں جو سرشار ہوگا اور جو ان سے محبت کرے گا اور ان کی کشتی نجات میں سوار ہوگا اور صحابہ کرام سے محبت کرے گا، وہی منزل تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ بیان ہو بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت
رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں گئے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے سہارا لے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں کریں پھر کیوں نہ اکرامت قیا صدیق اکبر کا کریں پھر کیوں نہ اکرامت قیا صدیق اکبر کا صفا وہ کچھ ملی خاک سر کوئے پیمبر سے مصطفیٰ آئینہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق اکبر کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن جو دشمن عقل کا دشمن جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار
اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ کر حسن گھر